اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کا گھر، جسے اب لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ اور اس لائبریری کو دن میں کھولا جاتا ہے مخصوص اوقات میں، رات کو یہ بند ہوتی ہے۔ یہ رات کا منظر آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا رات کا منظر یہ ہے۔ یہاں یہ بلڈنگ بنا دی گئی ہے، اور اس کو قریب سے دیکھیں تو یہ بلڈنگ ایسی دکھتی ہے۔ اور یہ گھر آقا کا، اور اس کے بالکل سامنے جب آپ دیکھیں، وہ سامنے جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا۔ یہ احاطہ حضرت بی بی خدیجہ کا تھا۔ یہ حضرت بی بی خدیجہ، یہ والا وہ احاطہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا، حضرت بی بی خدیجہ کے گھر کے احاطے کو انہوں نے اس طرح سے تالا لگا دیا، سیو کر لیا۔ اندر سے میں دکھا نہیں سکتا، یہ ایسے دکھتا ہے، یہ دیکھیں۔ اور اس احاطے میں آپ کو وہ سامنے جو ہے وہ ملے گا، جو چیزیں گم جاتی ہیں وہ یہاں، اور یہاں سے آپ وصول کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور یہاں پر بھی نماز ہو رہی ہے۔ دوستو، یہ ہمارے آقا کریم کا گھر، یہ حضرت بی بی خدیجہ کے گھر میں کے احاطے میں اگے ہوئے درخت ہیں۔ غلاف کعبہ کو بنانے میں 125 کلو چاندی اور 100 کلو خالص سونا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر وسیم بادامی سے اچانک ملاقات ہو جانا ایک نہایت خوشگوار واقعہ تھا۔ یہاں کے انچارج نے، جو کہ عربی ہیں، ہماری بڑی عزت افزائی کی، اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ یہ خانہ کعبہ کا جو دھاگا ہے، جو اس میں استعمال ہوتا ہے غلاف کعبہ کے لیے، وہ دھاگا ہے، یہ دیکھیں۔ یہاں میں غلاف کعبہ کو نہ صرف دیکھ سکتا تھا، چھو سکتا تھا، بلکہ ٹانکا بھی لگا سکتا تھا، جو میں نے لگایا۔ میرے پیچھے آپ بلڈنگ دیکھیں، ایک پہاڑ کے آگے بنی ہوئی ایک فیکٹری ہے، جس کا نام ہے مجمع الملک عبدالعزیز لکسوہ الکعبہ المشرف۔ یہ ایک کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے، لیکن اس کے اندر کوالٹی کیا ہے، یہاں پر غلاف کعبہ سیا جاتا ہے۔ قصوہ کعبہ یعنی غلاف کعبہ بنانے والی اس فیکٹری میں داخل ہونا کسی بھی پاکستانی حاجی کے لیے باعث فخر بات ہے، اور میں اس فیکٹری میں داخل ہو رہا ہوں۔ میرے لیے یہ بات ایک خواب سے کم نہ تھی۔ ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ جب بھی عمرہ پر جاؤں گا تو اس جگہ پر ضرور جاؤں گا جہاں پر غلاف کعبہ بنایا جاتا ہے، اور آج میں یہاں موجود ہوں۔ دوستو، پہلے اس فیکٹری کا نام کچھ اور تھا، مگر بعد میں شاہ سلمان نے غلاف کعبہ بنانے والی فیکٹری کا نام تبدیل کرنے کا شاہی فرمان جاری کیا، اور اس کے بعد اس کا نام کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے قصوہ مطلب غلاف کعبہ رکھا گیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سفید، سرخ اور سبز رنگ کا بھی غلاف کعبہ ہوا کرتا تھا، مگر چونکہ وہ رنگ جلدی میلے ہو جایا کرتے تھے، اس لیے اس کا رنگ کالا کر دیا گیا۔ اس کا ریشم کا دھاگا جو ہے، اس سے کپڑا بنایا جاتا ہے، اور ایک غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے 670 کلو خالص ریشم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریشم اور سوتی دھاگوں کا معیار برقرار رکھنے اور موسمی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے متعدد ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں، اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ میرا بڑا بیٹا علی میرے ساتھ موجود تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹے غلاف کعبہ کو چھو سکتے تھے، محسوس کر سکتے تھے، دعا کر سکتے تھے۔ میں افتخار احمد عثمانی، ایک پاکستانی، ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ شکراً، اور جو عزت افزائی یہاں پر آ کر ہوئی ہے، ایک بحثیت پاکستانی، مجھے میرا سر فخر سے بلند ہو گیا جب انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد۔ 1416 میں غلاف کعبہ کا یہ نمونہ ہے، اور یہ جو کیلی گرافی تھی عبدالحمید امین
یہ میرا خیال ان کی ڈیتھ ہو گئی، مسلمان پاکستانی تھے اور کیلی گرافی کیا کرتے تھے۔ یہ ہے وہ میدان جس میں زندہ درگور کیا جاتا تھا بچیوں کو، اور یہاں کے رہنے والے جنگلی جاہل بدو لوگ آقا کریم کی آمد سے پہلے اس میدان میں اپنی بچیوں کو ان کے بھاگ جانے یا اپنی جائیداد کے ڈیوائیڈ ہو جانے یا ان کے کسی غلط قدم اٹھا لینے کے خوف سے، مطلب اٹھاتی نہیں تھیں، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ یہ میدان ہے۔ میں پہلے بھی یہاں آیا تھا، لیکن یہ میدان میں نے پہلی بار دیکھا، اور میں نے تحقیق اور تصدیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہ میدان ہے جس میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ دوستو، برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، اور برے کو اللہ ہمیشہ نشان عبرت بنا کے رکھتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو جوتے پڑتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ابو جہل کا گھر۔ جی آپ دیکھیں کہ اس ابو جہل کا جو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اس کا گھر، یہ ہے ابو جہل کا گھر، اور سیدھے ہاتھ پہ اگر دکھائیں تو یہ ساری واش روم بنا دیے گئے ہیں ابو جہل کے گھر کی جگہ پر، اس کے پریمیسز پر۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر دائیں اور بائیں اس کے گھر کو ڈیوائیڈ کر، کیونکہ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ وہ دیکھیں وہاں تک دائیں ہاتھ، اور پھر اگر اس طرف دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ سارے واش روم بنا دیے گئے ہیں یہاں پر، اور یہ راستہ باہر کو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں کہ کتنے زیادہ واش روم ہے، اس کا گھر کتنا بڑا تھا یہاں مکہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا نشان عبرت بنایا کہ ابو جہل کے گھر پر اب حاجی پوری دنیا